نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 42 انشاءاللہ 42 نمبر آیت سے ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے آج 42 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ہم یہ واقعات پڑھ رہے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 رکوع جو ہیں وہ قوم نوح کے بارے میں ہیں، رکوع نمبر 3 اور 4۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک رکوع ایک قوم کے بارے میں ہے، کیونکہ 5واں رکوع قوم عاد کے بارے میں ہیں جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو اس صورت میں حضرت نوح کا واقعہ تفصیل سے ہے، بلکہ شاید پورے قرآن میں یہاں سورہ ہود ہی میں اتنی تفصیل سے ہے، اگرچہ یہ واقعہ بہت جگہ آیا ہے ہاں قوم نوح کا، لیکن اتنی تفصیل سے پورے 2 رکوع وہ شاید اسی صورت میں ہیں، سورہ ہود میں نا۔ تو آج آیت نمبر 42 وہ پچھلی آیات ہی کی کنٹینیوٹی ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے برسہ برس تک اپنی قوم کو دعوت حق دی، یعنی 950 سال تک، لیکن لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی کی کہ لن یؤمن من قومک، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس من قد آمنا، جو پہلے ایمان لا چکے۔ تو اب کیا کرو تم؟ کہا وَاصْنَعِ الْفُلْکَ، کشتی بناؤ، ہم تمہاری رہنمائی کرتے ہیں کہ کیسے بنانی ہے، اور بس جو ایمان والے ہیں اور باقی جوڑے جوڑے وہ اس میں سوار ہو جائیں گے، اور باقی جو الذین ظلموا ہیں وہ انہم مغرقون، سب غرق ہونے والے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے وہ کشتی بنانی شروع کر دی۔ وہ قوم کے سردار جب وہ گزرتے تھے اور یہ دیکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو سخروا منہ، مذاق اڑاتے تھے کہ لو جی کشتی بن رہی ہے، یہ کہاں چلانی ہے انہوں نے، اللہ اکبر، کیونکہ ان کو علم نہیں تھا یہ اسی جگہ پر چلے گی، اتنا پانی آئے گا۔ بس اللہ نے حکم دیا کہ احمل فیہا من کل زوجین اثنین، جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو ایمان لائے ہیں وہ اہلکا، اہل خانہ، اور جو بھی من آمنا، جو بھی ایمان لائے ہیں ان کو سوار کر لو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی ہر طرف، آسمان سے بھی زمین سے بھی، اور وہ کشتی وہ بس پانی پر تیرنے لگی، اور اس پر یہ دعا پڑھی حضرت نوح علیہ السلام نے کہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا، کہ اب اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے نام سے، اور اب اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے، جہاں حکم ہوگا یہ کشتی خود بخود لنگر انداز ہو جائے گی۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب اس سے آگے آیت نمبر 42 میں ہے، تو فرمایا کہ وہ کشتی چلنے لگی، اور کیسی موجوں کے درمیان، کل جبال، پہاڑوں کی طرح اونچی اونچی موجیں تھیں، اس میں وہ کشتی چل رہی تھی۔ اچھا، ابھی وہ کشتی نے چلنا ہی شروع کیا نا وہاں سے، تو ان کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا وہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، تو آواز لگا کر اس سے کہا بیٹے سے، یا بنی ارکب معنا، بیٹا آ جاؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اور کہا یہ کافروں کے ساتھ نہ رہو تم اب۔ لیکن بیٹے نے جواب دیا کہ جی پانی سے ڈرا رہے ہیں، میں یہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پناہ لے لوں گا، تو پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ اس پر والد صاحب نے بیٹے سے کہا لا عاصم اليوم، آج نہیں کوئی بچ سکے گا، اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بس یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک بہت بڑی موج، لہر باپ اور بیٹے کے درمیان آئی، اور فکان من المغرقین، اور بیٹا جو ہے نا وہ غرق ہو گیا۔ تو فرمایا وَهِيَ، دیکھیں فلک وہ مؤنث ہے نا، گرامر کے لحاظ سے تو ہوا کی جگہ ہی آ گیا، وہ یعنی کشتی، تجری جاری سے ہے، چلتی تھی، بہم ساتھ ان کے، یعنی جو بھی سوار ہو گئے تھے کشتی میں، فی موجن کل جبال، موج لہروں کو کہتے ہیں، جبال جبل کی جمع ہے، پہاڑوں کی طرح، یعنی وہ کشتی چلنے لگی اور پہاڑ کی طرح اونچی اونچی موجیں آ رہی تھیں ہر طرف سے، یعنی یہ انداز ہو گیا تھا۔ تو وہ نادا، ندا سے ہے پکارا، کس نے؟ نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے، نبنہ، اپنے بیٹے کو، اور بیٹا جو ہے وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، وہ تھا کچھ ڈسٹنس پہ، ایک طرف فاصلے پر، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اعتزال، اسی سے ہے معزل، معزول، وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، وہ ایک طرف تھا، دور تھا۔ کیا ندا کیا لگائی آواز؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، یہ بلند آواز سے کہا
یا بنیا اے میرے بیٹے، ارکب فعل امر بن گیا، رکبہ ہوتا ہے نا سوار کرنا، رائڈر کو عربی میں راکب کہتے ہیں، راکب سوار ہونے والا، تو ارکب سوار ہو جا، مانا ہمارے ساتھ، کیونکہ انہوں نے بچنا تھا اللہ کے حکم سے جو کشتی میں ہے۔ ولا تکن مع الکافرین، تکن جو ہے نا یہ کانا یکونو سے ہے، ولا تکن اور نہ تم ہو مع ساتھ الکافرین کافروں کے، ماں بھی اردو کا لفظ ہے، ماں اہل و عیال، ماں ساتھ و سمنہا، ساتھ کافروں کے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ وہ کشتی جو ہے وہ پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان وہ اپنی سواریوں کو لے کر چلنے لگی، یعنی جو بھی کشتی میں سوار تھے۔ تو جب وہ چلنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ذرا فاصلے پر تھا، الگ تھا ان سے، اور پکار کے کہا ہے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اچھا اگلی آیت میں اس کا جواب ہے بیٹے کا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ قال، تو بیٹے نے کہا، سآوی، یہ آوا ماوا مسوا یہ سارا پناہ لینے کے معنوں میں آتا ہے، میں پناہ لے لوں گا۔ یہ سین جو ہے نا یہ جلد کے معنوں میں، جلد ہی پناہ لے لوں گا میں، یعنی جیسے میں نے دیکھا کہ پانی آ رہا ہے فوراً چوٹی پر چڑھ جاؤں گا پہاڑ کے، الی جبل، پہاڑ کی طرف۔ تو پہاڑ کیا کرے گا؟ یعصمنی من الماء، یعصمنی عصمت بھی اسی سے بچانا، تو یعصمنی وہ بچا لے گا مجھے، یا متکلم آ گیا نا مجھے، یعنی پہاڑ مجھے بچا لے گا، کس چیز سے بچائے گا؟ من الماء، پانی سے، یعنی میں نہیں ڈوبوں گا، اتنی چوٹی تک پانی تھوڑی آئے گا، چوٹی پہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے پیغمبر ہی ہوتے ہیں نا، ہاں، پیغمبر نے بیٹے سے فوراً کہا کہ آج تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ہے اللہ کے ذہن میں آ سکتا تھا نا یار چوٹی تک تو پانی نہیں جائے گا، کیونکہ انہیں پتہ تھا وحی کے ذریعے کہ بس یہ کشتی والے ہی بچیں گے، سب غرق ہو جائیں گے۔ تو بیٹے سے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، قالا کہا لا نہیں، عاصمہ، عاصم اب یہ فاعل بن گیا نا بچانے والا، الیوم آج کے دن، یعنی عذاب جب آ رہا ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحیم، ہاں یہ ایکسیپشن ہے، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اوبویسلی اللہ کس پر رحم کرے گا؟ جو اللہ کو مانے گا، اللہ کا جو بغاوت کرے گا، سرکشی کرے گا، اللہ نے اس پر رحم کرنا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ جو بیٹھ گئے یہ ان پر اللہ کی رحم ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت کی توفیق دی، یہ رحم ہی ہے، تو اللہ کی مانو گے تو اللہ رحم کرے گا نا، تو یہ ظاہر ہے الا من رحیمہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اچھا یہ باپ بیٹے پر گفتگو ہو ہی رہی ہے، یعنی والد صاحب نے بیٹے کو بلایا اور بیٹے نے کہا جی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وحال بینہما، حال بھی اردو کا لفظ ہے، حائل ہونا نہیں ہوتا، یہ وہی لفظ ہے حائل، کہ وہ ان دو کے درمیان حائل ہو گیا، حجاب پردہ، اسی معنی میں وحال حائل ہو گیا، بینہما، ہما تسنیہ کا چیز ہے نا، ہو ہا ہما ہم ہنا، ہما دو، تو دو یہ باپ اور بیٹا، ان کے درمیان کیا چیز حائل ہوئی؟ الموجو، موج، اور موج کو پہلے ڈیفائن کر دیا، وہاں پر موجیں تھیں کل جبال، پہاڑ کی طرح اونچی ہوگی تو نظر کیا خاک آنا ہے، وہ کتنی اونچائی پر ہو اتنی اونچی وہ تو اوجل ہو گیا، اور کیا ہوا پھر؟ فکان من المغرقین، مغرقین لفظ جو ہے نا یہ غرق سے ہے، وکانا اور ہو گیا، من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، یعنی جہاں باقی لوگ غرق ہوئے تھے ساتھ وہ بھی غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آیت میں ایک فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا نا آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ،
تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں یار پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اسے واضح کر دیا کہ آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، سوائے جس پر اللہ رحم کرے وہ بچ سکتا ہے۔ ہاں بس یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ دونوں کے درمیان، یعنی باپ بیٹا کے درمیان ایک بہت اونچی لہر آئی، پانی کی موج وہ حائل ہو گئی، اور دوسروں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نہیں مطلب 4 کا تو ایک تو یہ غرق ہو گیا، 3 کا تو شریعت میں ذکر ہے، وہ کشتی میں بیٹھے تھے، ایک کا پتہ نہیں حام نام ہے، ایک کا سام ہے، تو انہی سے تو نسل چلی ہے، انہی سے آگے، اسی لیے تو کہتے ہیں نا آدم ثانی کے دوسرے، وہاں سے دوبارہ ساری نسل چلی۔ تو حام، سام اور پتہ نہیں یغو کوئی غیس کچھ ایسا نام ہے، 3 نام ہے۔ ہاں 80 لوگ کہا جاتا ہے کہ ایمان لائے تھے 950 سال میں، تو ظاہر ہے وہ بیٹھے ہوں گے۔ اور یہ جو کہا کہ جوڑا جوڑا، تو جانور بھی تھے اس میں، کیونکہ ان کی بھی تو نسل چلانی تھی نا، ہیں یہ پیچھے ابھی پڑھا ہے نا ہم نے کہ زوجین اثنین، یہ وہ جانوروں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے بھی جوڑے نا، نر اور مادہ، تو وہ اسی سے آگے اللہ نے نسل چلانی تھی، ایک اس کا فطرت کا نظام ہے۔ کیا یہ واقعہ ایک پرٹیکولر جگہ ہوا یا پوری زمین؟ نہیں پرٹیکولر جگہ پر وہی زمین تھی، ہزاروں سال پہلے۔ یہ آج جو نظر آ رہی ہے آپ کو بر اعظم اور اربوں لوگ، یہ تو یہ تھوڑی تھے، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے حضرت لاکھوں سال، یہ بالکل اس وقت یہ عراق اور وہیں پر وہی لوگ تھے، تو وہ غرق ہو گئے، باقی تو بعد میں پھیلے ہیں، اس وقت وہ تو اسی لیے آپ کہہ سکتے ہیں پرٹیکولر جگہ۔ تو سر ہاں جی اتنا ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، 10 پر اب وہی ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہی ہیں، ہاں ہزاروں میں، بس ایسے ہی ہے، بالکل ایگزیکٹ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو اللہ کا منصوبہ یہی تھا غرق ہونے تک، تو گیم از اوور، ختم۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آسمان کو، سٹاپ، آسمان سے بھی پانی آ رہا تھا خوب، زمین کو بھی حکم دیا سٹاپ، چشمے ابل رہے تھے نا، ختم۔ اللہ نے کہا میرا جو اسکیم تھی دیٹ ہیز بین کمپلیٹ۔ ہاں زمین کو حکم ہوا کہ پانی نکل جائے، ہاں سارا پانی ختم ہوا، زمین خشک ہو گئی۔ ایگزیکٹلی، یہ گریجولی نہیں ہوا، اس لیے نگل جانے کا ہے لفظ، نگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دم جیسے ہڑپ کر جانا نا، ختم۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں تو تھوڑے دن بارش ہو تو ہفتے میں خشک ہوتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نگل جانا ہے، یہ ایک دم جیسے سک کر لینا ہوتا ہے نا زمین کا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں بالکل۔ اور مجھے جہاں تک ہے کہ براہ راست ارض و سما کو مخاطب کر کے شاید اسی جگہ ہے، یا ارضو یا سماؤ، یا کا مطلب اے، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، زمین سے پہلے اور پھر آسمان سے، تو یہ شاید اسی جگہ پر ہے۔ باقی ارض و سما کا تو بہت آتا ہے کہ خلق السماوات والارض، اور وہ 7 آسمان بنائے وہ ہے، لیکن باقاعدہ مخاطب کر کے کہ اے آسمان اس طرح اور اے زمین، وہ میرا جہاں تک ذہن میں ہے وہ شاید یہیں پر ہے، براہ راست خطاب جو ہے نا، تو یہ بھی بڑی بات ہے، باقاعدہ کر کے کہا۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہم نے پڑھا وہ بھی ہے نا، ہاں۔ لیکن یہ جو مولانا مودودی صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے واللہ عالم، کردستان
کے علاقے میں وہی الفاظ دیکھ رہا ہوں جو مودودی صاحب کے، بالکل یہ الفاظ ہیں، کردستان کے علاقے میں لکھا ہے انہوں نے جزیرہ ابن عمر، ایگزیکٹلی لفظ ہیں مودودی صاحب کے شمال مشرق میں یہ پہاڑ آج بھی جودی کے نام سے مشہور ہے، جودی کے نام سے مشہور ہے، یہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ اور میں نے جو پڑھا ہے وہ یہی کہ ترکی کے پاس، ترکی کے پاس یہ ایگزیکٹ آپ دیکھیں تفہیم قرآن نکالیے گا اور اس کے ایگزیکٹ یہ ورڈ ہیں ان کے، ظاہر ہے ان کا بھی ایک نام ہے، انہوں نے سرچ کیا ہوگا، سر ایران سے جو شمالی علاقے ہیں جی 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 جی، بنتے ہیں، اچھا اچھا، ترکی کا بہت سارا ہاں وہ آلموسٹ وہی بنتے ہوں گے، ان کا جو بلیک سی سے اوپر ہاں ایریا بنتے ہیں وہ یہی ہے۔ ہاں ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کنٹراڈکشن نہیں ہوتی، آپ ایک ادھر سے کوئی دیکھ رہے ہیں ادھر سے دیکھ رہے ہیں، علاقہ وہی بن جاتا ہے۔ نہیں ٹرکی اچھی جگہ ہے یار، نہیں صحیح ہے نہیں ٹرکی اچھی ہے، نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہاں آلموسٹ وہی بن، جیوگرافیکل باؤنڈریز ویری کرتی رہی ہیں ویریس پیریڈس میں۔ ہاں یہ بھی ہے، یہ ہندی جو ہے یہ پہلے رشیا کا کمپوننٹ ہاں رشیا، تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے، اس وقت نام تھا لیکن یہ انڈیپینڈنٹ ملک ایسے نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ ویری کرتا رہتا ہے، مطلب وہ ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے، وہ ادھر ہی، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو ڈومینس ہیں یہ تینوں ملکوں کے اندر صحیح ایگزیکٹلی، ایران عراق پہلے ایک ہی تھا، That's what I'm saying. ہاں چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کا یہ خوبصورتی ہے کہ یہ نقشہ ساتھ دے دیتے ہیں، ہاں دیتے ہیں ہاں نقشہ ساتھ دیتے ہیں، اس سے آپ کی ذہنی ہاں یہ ہے ان کی، اگر ہم جس نے لاہور نہیں دیکھا تو کبھی چیرنگ کراس کے آ جاؤ، ہم اپنا چیرنگ کراس بنا کے بیٹھے ایگزیکٹلی میپ سے بڑا وہ سپورٹ مل جاتی ہے، پتہ ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں جب اس نقشے سے ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی جو ہاں اوتھینٹسٹی ہاں سمجھ آتی ہے، ہاں یہ بات ہے صحیح، بالکل ماشاء اللہ بڑا کام کیا جی انہوں نے بھی، یہ تو ہمیں ماننا ہوگا مولانا مودودی صاحب، ہاں سارا وزٹ کیا تھا، وہ کتنی محنت کی ہوں گی، اور ان کی رائٹنگ میں فلو بہت ہے، ان کی اردو پڑھیں کمال ہے، نہیں میں کہتا ہوں ریئلی، نہیں ریئلی جو کوالٹیز ہیں ماننی چاہیے، بہت سارے مودودی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں جو بھی ان کی ریزن ہوں گی وہ اپنی جگہ، ہاں وہ کمال ہے، بہت خوبصورت ہے ایسی، قرآن میں لاجک پڑھنے کے لیے اپنے دور میں ہاں میری بات جسٹ 20 جی ایک مولوی سے بات کی مجھے لاجک پڑھا تو ان کا فقہ میں کچھ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اسی کا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی پھر ٹائم کیا، اس نے کہا جی صبح اذان سے پہلے کا میرے پاس ٹائم ہے، تو ساری رات وہاں بیٹھ رہے تھے اس کے دروازے پہ، اچھا وقت مل جائے گا میں پڑھ لوں گا، بڑی محنت سے انہوں نے حاصل کیا، بہت محنت سے، کوئی اس میں سب دو رہی نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے بہت محنت بہت کی ہے، نو ڈاؤٹ کیا، وہ کئی عرصے تک اس کے پاس جاتے رہے، اور صبح صبح کی اذان سے پہلے وہ تھوڑا بہت پڑھا دیتے تھے، رات پڑھ کے جانا جو کبھی انہوں نے ان سے پوچھ رہے ہیں، یا راستے چلتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے، تیسرا انہوں نے بلا کسی مجلس سے نہیں ہے، ہاں پراپر مجلس سے میں نہیں گئے، ہاں نہیں آگے کی سوچ جو ہے نا بڑی فارورڈ ہے، بہت اچھی ہے، مسجد نبوی کی توسیع جو گروپ تھا اس میں وہ شامل تھے، سعودی عرب میں شامل کیا ہوا ہے، حرمین میں بقایا، یہ عزت کا مقام یہ تھا کہ حرمین سے ابراہیم میں توسیع کا جو گروپ تھا اس میں ان کی شمولیت، سعودی بہت قدر کرتے ہیں، بہت اس کو آج کے حالات کے ساتھ کرتے تھے، ریلیٹ آپ نہیں کریں، کرتے، نہیں ان کے آج کے آپ نہیں کرتے، پہلے کرتے، آج کے حالات کے ساتھ ریلیٹ کریں، چونکہ ہمیں سنگل پوائنٹ ڈلیوری ہوتی تھی، تو ہی واز اے ویری بیڈ مین ایز فار ایز میڈیا اینڈ انفارمیشن میکنزم از کنسرن، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ایک فلم بنی تھی انورا جس میں وہ ڈگما گانا گاتی ہے، اس کا وہ داڑھ نیچے اس کا لگایا ہوتا ہے، اوپر مولوی صاحب کا استغفر اللہ، پیپلز پارٹی یہ کوثر نیازی نے سننے میں کوثر نیازی اوہ یار انتہا ہے یہ، دیکھو نا یار، اور
اس کے بعد 79 میں جب یہ آیا نا ضیاء الحق، اس نے ہمیں یہ جو ہے تفہیم القرآن کی 6 جلدیں جو ہیں ہر افسر کو ایشو کی۔ اچھا، گڈ، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد یہ ہمیں فوج میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ورنہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ یہ بڑا گھٹیا آدمی، استغفر اللہ، نہیں واقعی، ہاں ہاں نہیں وہ ہاں امپریشن ایسا بنا دیا تھا لوگوں پہ نا یار۔ بڑی ہم میں نے بتایا نا کہ ہم تو اس کالج کے تھے نا، وہ جو ڈبیٹر اور وہ جو جلوس نکالنے والے تھے، وہ تو بعد میں جب یہ بڑی آگے تو اتنی شدید ہوئی ہے کہ یار ہم کس آدمی کے بارے میں، کیونکہ میڈیا نے جو بتانا تھا وہ جو اخبار ہے وہ ٹرسٹ کی اخباریں تھیں، مشرق روز اینڈ آل دیٹ نانسنس، تو وہ گند پہن کر لگاتے تھے اور بہت قساوت آ گئی، اس نے اپیل کر دی۔ اچھا میں ان ساروں کے دفتر میں گیا ہوں، میں نے سیکنڈ ایئر، اور پھر ادھر سے مجھے پتہ لگا کہ خبر جو ہے یہ سچ نہیں ہوتی، یہ آپ کو پٹا بنانے کے لیے خبر تو بنائی جاتی ہے، نہیں واقعی خبر بنائی جاتی ہے۔ ہاں بہت میں آپ نے سنا ہے، میں آپ سنے یہ جھوٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے بنایا جاتا ہے لفظوں میں سارا کچھ، لیکن ایک رائے عامہ بنانے میں رول تو ہے میڈیا کا، یہ انکار نہیں کر سکتے، تو اسی لیے تو یہ ذہنوں میں ایسی چیزیں بنا دی۔ جی جی جی، اس پہ مولانا صاحب کا بڑا کریٹک تھا، کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ بندہ میٹرک بھی نہ کیا اور وہ کہتا ہے میں بڑے قرآن لکھ رہا ہوں، کیا اس کے من الشیطان الرجیم۔ تو آیت نمبر 43 ہم نے پڑھ لی، اس میں بیٹے نے کہا جی میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ والد صاحب نے کہا لا عاصم الیوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بس یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک بہت بڑی موج آئی اور فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہو جانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی ڈوب گیا۔ اچھا جی، اگلی آیت 44 ہے کہ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اللہ اکبر۔ وقیلا، اور کہا گیا، یا ارضو، باقاعدہ زمین کو مخاطب کر کے کہ اے زمین، یا اے کے معنوں میں آتا ہے نا، ابلعی ماءکی، ابلعی تو نگل جا ماءکی، اپنا پانی، اور اسی طرح آسمان کو بھی مخاطب کیا، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان اقلعی تو تھم جا، وغیض الماء، غیض کا مطلب ہے خشک ہو جانا، خشک ہو گیا پانی، وقضی الامر، قضا سے پیسیو وائس بن گیا، قضی، پورا کر دیا گیا، الامر حکم، کام یہ غرق کر دینے والا، واستوت علی الجودی، اور واستوت یہ تا تو مؤنث کا ہے نا، اور استوا یہ جیسے نہیں ہے کہ ارض و سما کو فی ستتی ایام، اور اس کے بعد مستوی ہو گیا عرش پر، وہی لفظ ہے یہ استوا، قرار پانا، جا لگنا، کشتی جا لگی، علی الجودی یہ پہاڑ کا نام ہے، جودی پہاڑ پر، وقیلا اور کہا گیا، بعدا للقوم الظالمین، بودا کا اکثر جگہ یہی ترجمہ کیا ہے ہلاکت کا نا، بعید سے، کہ رحمت سے بعید دور ہو گیا، یعنی لعنت، پھٹکار، کس پر؟ للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے، ہے نا جی؟ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں سارا ہی مجہول یوز کیا گیا، ہاں سارا مجہول یوز کیا گیا، جو غیض الماء یہ بھی ہے کہ پانی کو خشک کر دیا گیا، ہاں خشک کر دیا گیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تھرو آؤٹ، بالکل بالکل، وقضیہ، اور وہ سارا یہ جو ہے نا یہ مجہول کا ہے، غیضہ ہی مجہول ہے، ہاں یہ بھی مجہول ہے، بعض آئے غیض کا یہ غیضہ ہاں مجہول ہے، غیضہ ہے، ہاں ہاں قیلا کے بھی ہاں ہاں زمین حکم ہوا، ہاں قیلا، یہ بھی دیکھیں یہ بھی مجہول ہے، حکم کیا گیا، تو ہاں
ہاں تو یہ اسی معنوں میں ہے. کیا گیا سارا. ہاں تو یہ اہتمام کیا گیا. ایگزیکٹلی یہ اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا کر دیا. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہوا ہے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا, اور خشک کر دیا گیا پانی بھی. اور یہ اللہ کا جو منصوبہ تھا پایا تکمیل تک پہنچا. وقضی الامر, یہ کام مکمل ہو گیا جو ہونا تھا. اور کہا کہ وہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر جا کر لنگر انداز ہو گئی, وہاں رک گئی. واستوت, وہ جا کر وہاں ٹھہر گئی. اور کہا گیا کہ ظالموں کی بس تباہی کا اعلان ہو گیا. وقیلا, کہہ دیا گیا ہے نا جی. اللہ اکبر. دیکھیے اس میں یہ کچھ لفظ تھوڑے آپ کو ٹپیکل لگ رہے ہوں گے. ابلئی, عقلی, یہ ایکچولی دیز آر مؤنث صیغہ. کیوں؟ کیونکہ عرض مؤنث ہے, مؤنث کا بن گیا. اس کی مثال آپ سورہ مریم کی طرف جائیں. سورہ مریم کی آیت 25 اور 26 پڑھیں. سورہ مریم کی 19ویں کی, وہاں پر کہا کہ وَحُزِّ, دیکھو وہی پیٹرن اسلوب جیسے یہاں پہ نا ابلئی عقلی, وہاں پہ کہا حُزِّ, ہلاؤ, تحتزو نہ ہلاؤ, الی کی اپنی طرف. کیا ہلاؤ یار؟ بجزء النخلہ, نخل کھجور کے تنے کو. تو کیا ہوگا؟ کھجور کے تنے کو ہلاؤ گے تو ساقط علیکی رطبا حنیّا. اللہ اکبر. تو رس بھری تازہ کھجوریں تم پر گر پڑیں گی. اچھا آگے دیکھیں, ویسے ہوتا ہے نا کلو وشربو. اگلی آیت دیکھیں, اگلی آیت 26. تو فکولی ہے, وہی پیٹرن بن گیا نا, کھاؤ. اور وشربی مؤنث کا بن گیا, حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے نا. پیو. اور وقری, ہاں دیکھو ورنہ قرۃ العین ہوتا ہے نا, آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی تو کھا پی مزے سے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. اللہ اکبر. فیل گڈ. ہاں فیل گڈ, بالکل. عیناً یہ مثال ہے. یہ یعنی آپ نے گھبرانا نہیں ہے, یہ مؤنث کا صیغہ بن گیا. تو یہ قرآن میں اور بھی بہت سی جگہ ملے گا. آپ کہیں گے یہ کیسے لفظ ہیں؟ اب لئی, عقلی, ہے نا جی. اللہ اکبر. اور آپ یہ دیکھیں ما اکی, کاف کے نیچے زیر ہے مؤنث کی وجہ سے, ورنہ تو عام طور پہ زبری آتا ہے نا. ربو کا, اپنے رب سے ما اکی ہے. ہاں یہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا عربی پر بھی غور رکھیں, صرف موبائل ہی پر غور نہ رکھیں تو